مٹا سکے زمانہ ہم کو وہ ہم زمانے میں نہیں، زمانہ ہم سے ہے، ہم کسی سے کم نہیں۔ دوستو یہ ایران نے کر کے بتا دیا دنیا کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کبر اور غرور کا جو غبارہ بھر رکھا تھا، ایک سائیکولوجیکل وار کا، لوگوں کی دماغوں کی ذہنیت اس طریقے سے بنا دی تھی کہ بھائی ان سپر طاقتوں کا تو کون مقابلہ کر سکتا ہے، ارے ان کا نام ہی چھوڑو۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر ایک ڈر، ایک خوف کا ماحول قائم کیا گیا تھا، اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جن کے پاس پاور آ گیا تھا تو لوگ ان کے اسلحہ سے، ان کے ٹیکنالوجی سے، ان کی کارکردگی سے، ان کے پاور سے، ان کے دبدبے سے دنیا ڈرتی تھی اور کہتی تھی ارے اس کا تو نام ہی چھوڑو، وہ تو بہت بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس تو ایسے ایسے اسلحہ ہیں، اس کے پاس تو ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو ایسے ایسے لاہے عمل ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے بھی مار سکتے ہیں۔ ان کی تو بات ہی چھوڑو، لیکن اس تکبر، اس غرور کے غبارے کی ہوا ایران نے نکال دی اور دنیا کے اوپر ساری سچویشن ایکسپوز کر دی، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ حالات واضح کر دی ایران نے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ بہرحال سیز فائر ہو یا ہو نہ ہو، لیکن جو وہ اچیومنٹ لے کے چل رہے تھے، جو اپنے ٹارگٹ، جو اپنے ہدف لے کے چل رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی۔ جو ان کے اہداف تھے، جو ان کے ٹارگٹ تھا، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا آبجیکٹو تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، ہم اس کی نیوکلیئر سائٹ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں گے، یہ دو مین ان کا ہدف تھا ان طاقتوں کا، اور اس کو اپنا غلام بنا دیں گے، جیسے سیریا کو بنایا، لبنان کو بنایا، عراق کو بنایا، اور اس طریقے سے کئی ایک ممالک کو انہوں نے رجیم کو چینج کر کے وہاں پہ ایک اندرونی خانہ جنگی کو کھڑا کر کے اور اس سلطنت کو انہوں نے گرا دیا اور اپنے من پسند کا ٹٹو وہاں پہ حکومت کے اندر بٹھا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ کھیل ہم جاری رکھیں گے اور ساری دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے گی۔ ایک ہی قوم سے ڈر ہے، جن کے پاس ایمان کی قوت ہے اور جن کے پاس ایسی مذہبی فالوورس ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس قوم کو اگر ہم دبا دیں گے اور اس میں جو بھی سر اٹھاتا ہے ہم اس کو زیر نگوں کر دیں گے، ہمارا غلامی کا پٹا ان کے گلوں میں پہنا دیں گے، تو یہ قوم ہمیشہ کے لیے ہماری غلام بن کر رہ جائے گی اور ہمارا امپیریلزم، ہمارا دبدبا، ہمارا رعب اور رباب ہم پوری دنیا کے اوپر تھوپ دیں گے۔ دوسری تو کوئی قوم ہے ہی نہیں جو ہمارا کمپیٹیٹر بن سکے، اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ہم تباہ اور برباد کر دیں گے۔ جو بھی طاقتیں ابھرتی ہے، پاور حاصل کرتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ہمیشہ ان کی پالیسی رہی ہے کہ ہم ان کو برباد کر دیں گے، اور برباد کرتے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کی غلامی کا پٹا پہن لیا، آج وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ کوئی جینا ہے، للو جینے میں جینا، ٹھیک ہے نا، ہاں، کہ غلامی کا پٹا پہن لو، بس اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہو، جائز اور ناجائز کام کے اندر، لیگل اور ان لیگل کاموں کے اندر بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو، تو تمہیں دنیا میں جینے کا ادھیکار ہے، نہیں تو دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس گمان کو ایران نے توڑ دیا اور دنیا کو بتا دیا، اور دنیا نے تسلیم کر لیا کہ واقعی جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کہاوت کو ایران نے ثابت کر کے بتایا دنیا کے سامنے۔ دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہے۔ دنیا، انسان اناج کھاتے ہیں، گوبر نہیں کھاتے، کھانے والے کھاتے ہیں لیکن سارے انسان گوبر نہیں کھاتے۔ تو دوستو، جو قوم اناج کھاتی ہے وہ تو اس ساری سچویشن اس کے سامنے کلیئریفیکشن ہے، ساری حالات اس کے اوپر روز روشن کی طرف واضح ہے، ساری پرستتیاں اس کے اوپر اسپشٹ ہو چکی ہے کہ یہ تو خالی غبارہ تھا جس کی ایران نے ہوا نکال دی۔ اب چاہے سیز فائر ہو چاہے نہ ہو، لیکن حالات دنیا کے اوپر واضح ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ فلائی صاحب پولیٹیشین کے اوپر کبھی بھی ڈبیٹ نہیں کرتا، لیکن حالات اور واقعات امت کے ساتھ ایسے بننے جا رہے ہیں جن حالات نے ہمیں بھی مجبور کر دیا
کہ بول کہ لب آزاد ہے تیرے، تو کچھ گفتگو ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے۔ باقی دیکھو ہم تو مذہبی آدمی ہیں، مذہبی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، مسئلہ و مسائل کو لے کے چلتے ہیں، اور اسلام کی بابت ہم کوئی گفتگو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک، مین ٹاپک یہی ہے۔ ہمارا پولیٹیشین کے اوپر، پولیٹیکل کے اوپر، سیاست کے اوپر، راجنیتی کے اوپر کوئی بھی ہم وشلیشن آپ کے سامنے نہیں بتاتے ہیں۔ نہ ہم کوئی تجزیہ کار ہیں، نہ ہم کوئی تبصرہ نگار ہیں، نہ ہی ہم کوئی راجنیتی کے وشیشجঞ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی حالات اس طریقے سے کریٹ ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات اس طریقے سے پیش آتے ہیں کرنٹ افیئر کے طور پر، کبھی کبھی گاہے بگاہے ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے۔ تو دوستو یہ حقیقت آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، جو اپنے ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہیں، جو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے عالم اسباب کے اندر، تو پھر جیت ان کا قدم چومتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیت کے کوئی بھی دعویٰ کرے لیکن وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب آپ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوئے اور چل کر سیز فائر کا آپ کے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہار کس کی ہے، جیت کس کی ہے، سمجھنے والے اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور باقی بکواس کرنے والے تو بکواس کرتے ہی رہیں گے۔